نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ایک بندے کو حضور پڑھا رہے تھے. بڑی توجہ طلب بات ہے، دیکھنا علم کا مقام کیا ہے. ایک بندے کو حضور پڑھا رہے تھے، فَأَوْحَى اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ لم یبق من عمر هذا الرجل الذي يحدثون الا ساعة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی عمر صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گئی. یہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے اس کی 1 گھنٹہ صرف عمر رہ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ بتایا، یعنی اس صحابی کو یہ بتایا. وقت تھا عصر کا وقت تھا، حضور پڑھا رہے تھے اور جب اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو حضور نے اس صحابی کو یہ بتایا کہ بھائی تیری عمر 1 گھنٹہ باقی رہ گئی. وہ پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی اوفق عمل لی فی هذه الساعہ. حضور زندگی کا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا کام بہتر ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس سے میری دنیا بھی روشن ہو جائے، میری آخرت بھی روشن ہو جائے. محبوب دلنی، مجھے ارشاد فرما دیں کہ اس گھنٹے کے اندر میں کون سا کام کروں. آپ دیکھیں نا کتنا حساس وقت ہے. اب ایک بندے کی زندگی کا 1 گھنٹہ رہ گیا، اسے پتہ چل گیا، اور پتہ بھی اس زبان سے پتہ چلا ہے کہ جس کے بارے میں کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى، جن کی زبان سے خدا بولتا ہے، وہ فرما رہے ہیں 1 گھنٹہ رہ گیا. اب جس کے پاس 1 گھنٹہ ہو وہ تو پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے میں کچھ کر لوں اور ایسا کر لوں کہ اب کیونکہ میری زندگی میں جتنی کوٹھیاں بنگلے میں نے بنائے تھے وہ تو کام آنے والے ہیں نہیں. اب کیا کیا جائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیا اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ ایک رستہ بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے. سب سے اہم چیز ایک تو ساری زندگی ہے، اور فرمایا کہ جس کے پاس 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ اس کو بھی میں جو ارشاد فرما رہا ہوں کہ تیرے لیے اب سب پیچھے رہ گئے، سب سے آگے جو چیز ہے وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم. فرمایا 1 گھنٹہ زندگی کا رہ گیا، میرے سے آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، علم حاصل کرنا شروع کر دیں، علم حاصل کرنا شروع کر دیں. فرمایا کیوں؟ علم حاصل کرو گے جتنا پڑھ سکو گے 1 گھنٹے میں، جتنا پڑھ سکو گے وہ تو تم نے پڑھ لیا، اور جو رہ جائے گا فرشتے تمہیں آ کے قبر میں وہ پڑھا دیں گے. حفظ شروع کیا تھا 112 پڑھا ہے، بہت آ گئے، 29 باقی رہتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے سوال بعد میں ہوتے ہیں. پہلے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اس بندے کو اس کا حفظ مکمل کراؤ، اسے حافظ قرآن بناؤ، بعد میں اس کے سوال کیے جائیں گے. عالم دین کا کورس کیا تھا، ابھی ایک لمحہ مدرسے میں قدم رکھا علم دین پڑھنے کے لیے، موت آ گئی تو پہلے فرشتے اس کو وہ کورس مکمل کرائیں گے، پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوگا. فرمایا تمہارے لیے اس 1 گھنٹے میں سب سے کارآمد اور مفید جو تمہاری آخرت اور دنیا سنوار دے گی میرے امتیوں یہ ہے، اشتغل بالتعلم. پڑھنا شروع کر دو، جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نکھار عطا فرماتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد وقبض قبل المغرب، مغرب کا ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا. اور راوی کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ اشتغل بالتعلم، پڑھنا شروع کر دو. فرماتے ہیں فلو کان شیء افضل من العلم لامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فی ذلک الوقت. فرمانے لگے کہ اگر اس وقت میں پڑھنے کے علاوہ کوئی چیز اس سے زیادہ کارآمد ہوتی اور اس سے زیادہ فائدہ مند ہوتی تو نبی علیہ السلام علم کا کبھی نہ کہتے، اس چیز کا کہتے. پتہ چلا سب چیزوں سے زیادہ فائدہ مند مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے. زندگی کا 1 گھنٹہ ہو یا 1 سال ہو یا 1 صدی ہو، ساری زندگی پڑھنے میں نکال دے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا.